बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। यूट्यूब चैनल पर तारिक मतीन आपको खुशामदीद कहता है। खबर चल रही चैनल्स पर मौलाना फजल रहमान साहब के खिलाफ नैब का नोटिस 24 दिसंबर को मौलाना फजल रहमान साहब से सवालात किए गए, उनके जवाबात मांगे गए हैं, सवालनामा उनको भेज दिया गया है। ये सवालनामा असासों से मुताल्लिक़ है, जायदादों से मुताल्लिक़ है, ये सवालनामा अखराजात से मुताल्लिक़ है। फिर जो मुताल्लिक़ीन हैं, जो मौलाना फजल रहमान के फ्रंट मैन हैं, जो मौलाना फजल रहमान के बहन भाई हैं, जो करीबी लोग हैं, उनके जो असासे हैं, उनसे ताल्लुक़ है, उसके बारे में भी सवालात किए गए हैं। कहा गया है कि जवाब दीजिए वरना कानूनी कार्रवाई होगी। मौलाना फजल रहमान साहब से जहाँ से शुरू किया गया है सिलसिला, 26 सवालात हैं। इन 26 सवालात में मौलाना फजल रहमान साहब से जहाँ से ये सिलसिला शुरू हुआ, उसमें वालिद के ज़राए आमदन पूछे गए हैं, वालिद की जायदाद की तफसीलात पूछी गई हैं, फिर उसके बाद विरासत में क्या मिला है उसकी तफसीलात पूछी गई हैं। मौलाना फजल रहमान साहब से पूछा गया है कि आपकी सालाना आमदनी क्या है, और ये जो आप जमा कराते हैं गवर्नमेंट को गोशवारे, उसके हवाले से भी बताइए। फिर मौलाना फजल रहमान साहब से जो हालिया दिनों में चीज़ें सामने आई हैं, जैसे डेरा इस्माइल खान में एक ज़मीन की बात हो रही है। ये ज़मीन जो है मौलाना फजल रहमान साहब को मियाँ नवाज शरीफ साहब की मदद से कहा जा रहा है कि मिली, और ये ज़मीन अगर कुछ 1,64,00,000 रुपए की बताई जा रही थी, गालिबन 1,64,00,000 के आसपास का ये फिगर है, तो मौलाना साहब को कुछ 45 लाख में मिल गई है। तो ये कैसे मिली? 64 कनाल की ये ज़मीन बेटे के नाम पर तकरीबन 3 कनाल ज़मीन, 3 कनाल से कुछ कम है, ये इन्होंने खरीदी है। इसकी तफसीलात बताएं। मुल्तान कैंट में 5 मरले का प्लॉट है, रिहायशी प्लॉट, ये इन्होंने बेटे के नाम पर खरीदा है। इसके ज़राए आमदनी बताएं। फिर मौलाना साहब से कहा है कि ये जो हमने बता दिया है, ये तो हमने आपको बता दिया है, इनकी तफसीलात बता दें, लेकिन कुछ और है तो खुद बता दें। अब इस पर सोशल मीडिया पे बाज़ लोग मजाक उड़ा रहे हैं कि ये क्या है कि कुछ और है तो खुद बता दें। ये इसलिए होता है कि तफ्तीश करने वाले इदारों ने कुछ चीज़ें निकाल कर रखी हुई हैं। वो चीज़ें जो हैं वो मुताल्लिक़ीन के नाम पर, जैसे मियाँ नवाज शरीफ साहब ने कहा था कि आदमी कभी भी असासे अपने नाम पर थोड़ी रखता है, लूट मार का पैसा अपने नाम पर थोड़ी रखता है। वो रखता है बहन भाइयों के नाम पर, वालिदैन के नाम पर, इधर उधर बेनामीदारों के नाम पर। तो मौलाना साहब के बारे में कुछ तफसीलात जमा कर ली गई हैं। कहा गया कि बताएं। मौलाना साहब नहीं बताएंगे डेफिनेटली कि मेरे ये असासे हैं, ये डिक्लेयर्ड एसेट्स हैं। तो फिर कहा जाएगा ये जो आपके साथ होता है, ये ड्राइवर, ये खानसामा, ये मुलाजिम, ये सिक्योरिटी गार्ड, ये सेक्रेटरी, इसकी आमदनी इतनी है, इसके पास इतना है, ये आपका है या नहीं? ये आपका गार्ड है, इसके पास इतना है, ये आपका है या नहीं? तो ये इसलिए कहा जाता है कि खुद कुछ है तो बता दें। ये जो खुद कुछ है तो बता दें, ये तहरीरी जवाब लेने के बाद सिग्नेचर्स के साथ कि मैंने जो फैक्ट्स बयान किए हैं वो फैक्ट्स दुरुस्त हैं, मैं इसको सर्टिफाई करता हूं, और अगर कुछ और निकलेगा तो मैं जिम्मेदार हूंगा। तो ये इसलिए किया जाता है। फिर मौलाना के जो फ्रंट मैन हैं उनके हवालों से, जैसे अभी रऊफ मामा की जायदादों के हवाले से बात हो रही थी, तो उस बारे में सवालात किए गए हैं। गुल असगर है, नूर असगर है, मोहम्मद जलाल है, शेर बहादुर है, कुछ दीगर 11 लोगों के नाम हैं। इनके हवाले से मौलाना से मालूमात हासिल की गई हैं कि इनके बारे में भी बताइए। फिर मौलाना से कहा गया कि आपको तोहफे में अगर जायदादें मिली हैं तो उन जायदादों के बारे में बताइए। बहन भाइयों की जो जायदादें हैं उनके बारे में बताइए, क्योंकि अगर फर्ज कीजिए कि मौलाना की बहन के पास, मौलाना के भाई के पास ऐसे असासे निकलते हैं जो ज़राए आमदनी से ज़्यादा हैं, तो उनको भी जस्टिफाई करना होता है। एक पब्लिक ऑफिस होल्डर रहे हैं मौलाना फजल रहमान साहब। फिर ये इल्ज़ाम है कि उन्होंने होटल, दुकानें, घर ये बेनामीदारों के नाम पर रखे हैं। इसके बारे में भी मौलाना साहब से तफसीलात मांगी गई हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, मौलाना साहब जो इलेक्शन जीतते रहे हैं उस पर जो अखराजात करते रहे, भारी भरकम अखराजात होते हैं, उनकी तफसीलात मांगी गई हैं। मौलाना ने सफ़र किया है बैरून मुल्क, उस सफ़र के अखराजात की तफसीलात मांगी गई हैं। मौलाना साहब से कहा है कि अपने बैंक अकाउंट्स की तफसीलात बताएं। आपके लिए अगर कोई और बैंक अकाउंट इस्तेमाल होता रहा है जिसके ज़रिए आप पर खर्च होता है तो उसकी तफसीलात बताएं। फिर मौलाना का मदारिस का नेटवर्क है बहुत बड़ा। ये जो जलसों में, रैलीज में लोग आते हैं, ये मदारिस के तलबा होते हैं, ये बहुत बड़ा नेटवर्क है। इसकी तफसीलात बताएं। कितने मदारिस हैं, इनके अखराजात कैसे पूरे होते हैं, इनमें तलबा रहते हैं, इनके बिल्स हैं, दीगर चीज़ें हैं, इसकी तफसीलात बताएं। इन मदारिस के नाम पर अगर असासे हैं तो उनकी भी तफसीलात बताएं। मौलाना से पूछा गया है बैरून मुल्क असासे, मौलाना के बारे में बताया जा रहा है कि दुबई में भी एक बंगला मौजूद है, उनकी तफसीलात बताएं। अब लोग ये कह रहे हैं कि मौलाना फजल रहमान साहब को हुकूमत जो है वो इस वक्त टारगेट कर रही है। इसकी टाइमिंग पर बहुत बात हो रही है कि ये इस वक्त मौलाना फजल रहमान साहब से तमाम जो चीज़ें मांगी गई हैं
یہ تو اس لیے ہے کہ مولانا فضل الرحمان حکومت کے خلاف چلنے والی مہم کے سربراہ ہیں، اس کو لیڈ کر رہے ہیں، اس لیے مولانا فضل الرحمان صاحب کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے۔ کچھ عرصہ پہلے بھی مولانا فضل الرحمان صاحب کے حوالے سے اطلاعات تھیں کہ انہیں نیب نے بلایا ہے، نیب نے تب کہا تھا ہم نے نہیں بلایا ہے، اب نیب نے بلایا ہے، مولانا فضل الرحمان صاحب سے سوالات کے جوابات مانگے ہیں۔ میں اس کی ٹائمنگ والی جو بات ہے کہ یہ عمران خان صاحب کی حکومت کے کہنے پر نیب کر رہا ہے، اور مولانا صاحب کو اس وقت جب مولانا صاحب نے فائنل بیٹل کی کال دے دی ہے تب یہ تمام جوابات دینے کا پابند بنایا جا رہا ہے، تو یہ اس لیے کیا جا رہا ہے۔ اس کی ٹائمنگ پر میں ابھی بات کرتا ہوں، لیکن اس سے پہلے ایک خبر اور بہت اہم ہے۔ مسلم لیگ نون کے 8 MNAs 8 اراکین قومی اسمبلی کے بارے میں خبر آ رہی ہے کہ وہ استعفے نہیں دیں گے۔ ابھی یہ ابتدائی اطلاعات ہیں، یہ تعداد آگے جا کے بڑھ بھی سکتی ہے، لیکن 8 کے بارے میں مریم نواز شریف صاحبہ کو رپورٹ دی گئی ہے کہ ان 8 کے بارے میں اطلاع ہے کہ یہ استعفے نہیں دیں گے۔ اور نہ صرف یہ کہ ان لوگوں نے مریم نواز شریف صاحبہ کو ایک رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ استعفے نہ دینے کا فیصلہ کیا ہے، بلکہ یہ لوگ جو ہیں وہ لابنگ کر رہے ہیں، یہ دیگر اراکین سے بھی بات کر رہے ہیں کہ تم بھی استعفے مت دو، اور اپنے جو حلقے کے نیچے صوبائی اسمبلی کے ارکان ہیں ان سے بھی بات کر رہے ہیں کہ تم بھی استعفے مت دینا۔ یعنی یہ خود استعفے تو نہیں دیں گے، یہ باقیوں کو بھی تیار کر رہے ہیں کہ استعفے مت دو۔ پنجاب اسمبلی کے بارے میں اطلاعات آ رہی ہیں کہ تقریباً 15 سے زائد ہو چکی ہے تعداد جو یہ فیصلہ کر چکے استعفے نہیں دیں گے۔ پی ٹی آئی دعویٰ کر رہی ہے کہ یہ تعداد جو ہے وہ 30 کے قریب ہے، اور اسی لیے جو ہے اب مسلم لیگ نون میں، پاکستان پیپلز پارٹی میں اور پی ڈی ایم میں آپ کو جو نظر آ رہا ہے غیر واضح اعلانات کا سلسلہ، یہ اسی لیے ہے۔ ہم نے دیکھا ابھی لڑائی جو ہوئی اس میں میاں جاوید لطیف صاحب نے تو ٹی وی پر آ کے کہہ دیا کہ 5 سے 6 لوگ ہیں جو وکٹ کے دونوں جانب کھیل رہے ہیں اور ان کے تعلقات ہیں، اور پھر وہ ایک انٹرویو میں ان سے پوچھا گیا کہ کیا خواجہ آصف صاحب شامل ہیں؟ چپ۔ خواجہ آصف صاحب شامل ہیں؟ چپ۔ خواجہ آصف صاحب کا نام؟ چپ۔ تو وہ بولے ہی نہیں، اس بارے میں خاموش رہے۔ تو یہ کلیئر اشارہ تھا، خواجہ آصف صاحب کا نام پہلے بھی آیا ہے کہ خواجہ آصف صاحب جو ہے وہ دونوں جانب کھیل رہے ہیں۔ پھر رانا ثناء اللہ صاحب نے میاں جاوید لطیف صاحب کے بارے میں کہا کہ وہ ذرا سستی شہرت والا معاملہ ہے، خبروں میں آنے کے لیے، پرومیننٹ ہونے کے لیے لوگ ایسی باتیں کرتے ہیں۔ رانا صاحب نے میاں جاوید لطیف کے بارے میں یہ بات کی ہے، کچھ دیگر لوگ کر رہے ہیں۔ مریم اورنگزیب صاحبہ کے حوالے سے بات ہو رہی ہے کہ پارٹی میں اختلافات ہیں، ان کو ان الزامات کا سامنا ہے کہ خود ٹی وی پر آنے کا شوق ہے، تمام باتیں خود کرنے کا شوق ہے، کسی اور کو موقع نہیں دیتی ہیں مریم اورنگزیب صاحبہ، ویسے بھی مریم نواز شریف صاحبہ کے بہت قریب ہیں۔ تو ان تمام الزامات میں ایک بات تو صاف ہو رہی ہے کہ مسلم لیگ نون کے اندر اس وقت مکمل ایکا نہیں ہے۔ استعفوں پر مسلم لیگ نون کے اندر میں یہ بتا رہا ہوں آپ کو، اور یہ میں مان رہا ہوں کہ بڑی حد تک ایکا ہے، لیکن مکمل ایکا نہیں ہے مسلم لیگ نون کے اندر استعفوں کے معاملے پر۔ چودھری شیر علی صاحب نے تو رانا ثناء اللہ صاحب کو بھی کہا ہے کہ رانا ثناء اللہ جو ہیں وہ بھی رسپانسبل ہیں کہ جلسے میں مسلم لیگ نون کے کارکنوں کی فیصل آباد سے شرکت نہیں تھی، اس کی ذمہ داری رانا ثناء اللہ پر عائد ہوتی ہے۔ وہ یہ کہتے کہ فیصل آباد کے کارکن جانا چاہتے تھے، وہ چاہتے تھے کہ انہیں کوئی لے کر جائے، لیکن پارٹی کے جو فیصل آباد میں سب سے بڑے رہنما ہیں رانا ثناء اللہ صاحب، انہوں نے اس سلسلے میں کوئی کردار ادا نہیں کیا۔ جلسے کو ناکام بنانے میں جہاں اور بہت سے لوگوں کا ہاتھ ہے، وہاں رانا ثناء اللہ کا بھی ہاتھ ہے۔ پھر یہ بات صاف ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے، جس کے بارے میں بلاول بھٹو زرداری نے ایک بیان دیتے ہوئے بتایا کہ ہم سندھ حکومت کی قربانی دے دیں گے، اس جملے کو سمجھیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں ہم حکومت سندھ کی قربانی دے دیں گے۔ قربانی کس چیز کی دی جاتی ہے؟ جو بہت عزیز ہو، جو بہت پیاری ہوتی ہے، اس چیز کی قربانی دی جاتی ہے۔ میں نے آپ سے بار بار کہا کہ اس اتحاد میں سب سے زیادہ سٹیکس انوالوڈ ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے۔ ان کے پاس ایک صوبے کی تگڑی ایسی حکومت ہے جسے کوئی خطرہ نہیں ہے، اگلی بار بھی ایسی حکومت وہ بنا سکتے ہیں جسے کوئی خطرہ نہیں ہوگا، وہ وہاں کمفرٹیبل پوزیشن میں ہیں۔ تو بلاول بھٹو زرداری نے کہا ہم اس کی قربانی دے دیں گے، اور جب وہ یہ کہہ رہے ہیں تو تاج حیدر صاحب ان کی جماعت کے سینئر رہنما الیکشن کمیشن سے کہہ رہے ہیں کہ بھائی 3 حلقے ہیں ہمارے، ملیر کا، سانگھڑ کا، عمر کوٹ کا، ان حلقوں میں انتخابات جلدی کروائیں کیونکہ سینٹ الیکشن آ رہا ہے۔ سینٹ الیکشن میں ہمارا ووٹر متاثر ہوگا، اور ہم جو ووٹ دیں گے وہ کیسے دیں گے؟ ان حلقوں میں انتخاب کرواؤ۔ تو وہ خود سینٹ الیکشن کے لیے مرے جا رہے ہیں، وہ بیتاب ہیں سینٹ الیکشن میں اپنا ووٹ بینک پورا کرنے کے لیے، الیکٹورل کالج میں وہ ڈسٹرب نہ ہو اس بات کی وہ پوری کوشش کر رہے ہیں۔ تو اسی لیے یہ جو اتحاد ہے اس میں مکمل ایکا نہیں ہے، اور پاکستان پیپلز پارٹی تو اس سے تقریباً باہر ہے، یہ بات صاف ہے۔ اب میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ میں مولانا فضل الرحمان کے حوالے سے ٹائمنگ کی بات پر بات کروں گا۔
کچھ لوگوں نے یہ کہا ہے کہ مولانا فضل الرحمان کے خلاف اس وقت نیب کی یہ سوال نامے، یہ تمام چیزیں اس لیے ہو رہی ہیں کہ مولانا فضل الرحمان جو ہیں وہ حکومت کے خلاف یہ مہم چلا رہے ہیں، اس کو لیڈ کر رہے ہیں، تو مولانا کو ٹارگٹ کر کے اس سے روکنے کی کوشش ہو رہی ہے، حکومت ڈرا رہی ہے، پی ڈی ایم کو، مولانا کو، تمام لوگوں کو ڈرا رہی ہے۔ اور یہ ٹائمنگ جو ہے یہ امپورٹنٹ ہے، یہ بے وقت کی راگنی حکومت نے اسی لیے چھیڑی ہے۔ احتساب کرنا تو کسی بھی وقت کیجیے۔ تو یہ بالکل ایسا ہی ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے 2.5 سال گزرنے کے بعد دھاندلی سلیکٹڈ یہ جو اتحاد ہے شور مچاتا ہوا، اس کی قیادت کی ہے، اس اتحاد نے یہ اب کیا ہے۔ تو سیاست میں یہ فیصلے ایسے ہی ہوتے ہیں۔ اگر آپ نے 2.5 سال کے بعد کہا ہے کہ حکومت نہیں چل سکتی، تو حکومت نے پھر اسی وقت آپ کو جواب دینے کا فیصلہ کیا ہے۔ جو آپ کر رہے ہیں حکومت وہی کر رہی ہے۔ جو شیخ رشید صاحب نے کہا تھا ہم آدمی ہیں تمہارے جیسے، جو تم کرو گے وہ ہم کریں گے، تو یہ وہی سلسلہ ہو رہا ہے۔ اس وقت مولانا فضل الرحمان کے خلاف ان تمام چیزوں کا ہونا یہ اپوزیشن کو یہ سوال اٹھانے کا موقع دے رہا ہے کہ یہ ٹائمنگ کیا ہے، یہ اس وقت کیوں کیا جا رہا ہے۔ لیکن بالکل ویسا ہی معاملہ ہے جس طرح بہت سارے صحافی سوال کر رہے ہیں کہ اب 2.5 سال گزرنے کے بعد بہت سارے انڈیکیٹرز جب پازیٹیو ہونا شروع ہو گئے ہیں تو اس وقت آپ یہ سب کچھ کر رہے ہیں، یہ ٹائمنگ پر آپ سے سوال ہے۔ اور بالکل ایسا ہی معاملہ جو ہے وہ مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ بھی ہے۔ ملتے ہیں آپ سے اگلے ویڈیو۔